اسلامی قانون کی دنیا بہت وسیع ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے جس نے اس کی بنیادوں کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور وہ نام ہے امام محمد ابن ادریس الشافعی کا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غیر معمولی ذہن کی، ایک ایسے بچے کی جس نے صرف 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا، اور پھر آگے چل کر ایک ایسا علمی نظام بنا دیا جو آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ انقلاب برپا کیسے کیا؟ آئیے اسی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ امام شافعی کی ذہانت، بھائی وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ان کا علم کا شوق تو بچپن سے ہی نظر آ رہا تھا، اور اسی نے ان کے مستقبل کی راہ بنائی۔ ذرا ان کی علمی قابلیت کے سنگ میل دیکھیں، مطلب حیران رہ جائیں گے۔ 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ، پھر صرف 10 سال کی عمر میں انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب الموطا حفظ کر لی، جو حدیث اور فقہ کا ایک بنیادی ماخذ ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ صرف 15 سال کی عمر میں انہیں فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی، یعنی اسلامی قانونی احکامات جاری کرنے کی۔ اس عمر میں اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ان کے استاد عظیم امام مالک رحمۃ اللہ، وہ ان کی صلاحیتوں کو بہت پہلے ہی بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اس نوجوان شاگرد کو نصیحت کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تم ایک بہت بڑی شخصیت بنو گے۔ آپ دیکھیں، یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو ان کے روشن مستقبل کی گواہی دے رہی تھی۔ امام شافعی کی زندگی کو دیکھیں تو وہ علم کی ایک مسلسل تلاش تھی۔ وہ ایک جگہ رکے نہیں، بلکہ اسلامی دنیا کے کونے کونے میں گئے تاکہ علم کے ہر چشمے سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ ان کا سفر شروع ہوتا ہے غزہ فلسطین سے، جہاں وہ پیدا ہوئے، پھر یتیمی کی حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ آ گئے۔ علم کی پیاس انہیں مدینہ کھینچ لائی، جہاں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ عراق گئے تاکہ حنفی فقہ سمجھ سکیں، اور آخر میں مصر میں آ کر ٹھہرے، اور یہیں انہوں نے اپنے علمی کام کو مکمل کیا۔ اور ہاں، اس پورے سفر میں ان کی والدہ کا کردار وہ بہت اہم ہے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ ان کا عظیم نسب کہیں ضائع نہ ہو جائے، اسی لیے غربت کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو علم کے مرکز یعنی مکہ لے جائیں گی۔ یہ ایک ماں کی دور اندیشی تھی جس نے، سچ پوچھیں تو، تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اچھا، امام شافعی کے زمانے میں اسلامی قانون 2 بڑے مکاتب فکر میں بٹا ہوا تھا، اور ان میں اکثر اختلاف بھی رہتا تھا۔ امام شافعی نے خود کو ایک ایسی جگہ پر پایا جہاں وہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک پل کا کام کر سکتے تھے۔ تو یہ 2 اسکول کون سے تھے؟ ایک طرف تھے حجاز میں اہل الحدیث، جو امام مالک رحمۃ اللہ سے متاثر تھے اور حدیث کے لفظی مطلب پر زیادہ زور دیتے تھے۔ دوسری طرف تھے عراق میں اہل الرائے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار تھے اور قانون بنانے میں عقل اور قیاس کا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 بالکل مختلف انداز تھے اور ان میں اکثر اختلاف رہتا تھا۔ اب یہاں آتی ہے امام شافعی کی خاص بات۔ وہ اس لیے منفرد تھے کہ انہوں نے دونوں مکاتب فکر میں گہری مہارت حاصل کی۔ پہلے مدینہ میں امام مالک رحم سے حدیث پر مبنی علم سیکھا، اور پھر بغداد جا کر امام ابو حنیفہ رحم کی شاگردوں سے رائے اور قیاس پر مبنی فقہ کا علم حاصل کیا۔ یعنی وہ واحد عالم تھے جو دونوں جہانوں کے ماہر تھے۔ ان کی زندگی بھر کی محنت اور دونوں مکاتب فکر کی جو گہری سمجھ تھی، اسی نے انہیں ایک بالکل نئے علم کی بنیاد رکھنے پر مجبور کیا، ایک ایسا نظام جو اسلامی قانون کو سمجھنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ انہوں نے اصول الفقہ یعنی اسلامی فقہ کے اصولوں کا علم بنایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک منظم طریقہ تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ قرآن و سنت سے قانون کیسے نکالا جائے، اور اس میں روایت اور عقل دونوں کو ان کا صحیح مقام دیا گیا۔ یہ صرف کوئی نظریہ نہیں تھا، بلکہ قانون سازی کی ایک مکمل سائنس تھی۔ ان کا شاہکار ہے ان کی کتاب الرسالہ۔ یہ تاریخ کی پہلی کتاب ہے جو اصول الفقہ پر لکھی گئی۔ اسی کتاب میں انہوں نے قانون کے 4 بنیادی ذرائع بتائے: قرآن، سنت، اجماع یعنی علماء کا اتفاق رائے، اور قیاس یعنی منطقی استدلال۔ اس کتاب نے، آپ کہہ سکتے ہیں، اسلامی قانون کو ایک ٹھوس اور منظم بنیاد دے دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ امام شافعی نے صرف ایک علمی جھگڑا ہی حل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ پورا سسٹم بنا دیا جس کے ذریعے آنے والی صدیوں تک اسلامی قانون کو سمجھا اور نافذ کیا جانا تھا۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے کام کا اثر کتنا گہرا اور کتنا دیر پا ثابت ہوا۔ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں، آپ کو ان پر امام شافعی کا اثر ضرور نظر آئے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو خود ایک فقہ کے امام ہیں، وہ ان کے شاگرد تھے۔
حدیث کے سب سے بڑے امام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے علمی کام سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ امام غزالی سے لے کر امام نووی تک سب نے ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے رہنمائی لی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ کے اثرات کو شاید بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عالم جس نے علم کے لیے قلم اٹھایا وہ کسی نہ کسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کا مقروض ہے۔ یہ ان کے کام کی عظمت کا کتنا بڑا اعتراف ہے۔ اور آج بھی شافعی مکتب فکر دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک جیسے انڈونیشیا اور ملیشیا، مصر اور مشرقی افریقہ، یمن، کرد علاقوں اور جنوبی ہندوستان میں ان کے پیروکار بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ ان کے کام کی عالمگیر مقبولیت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کا دیا ہوا متوازن اور منظم فریم ورک اسلامی قانون کو مختلف ثقافتوں اور زمانوں میں ایک مستقل مزاجی کے ساتھ لاگو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اپنی بنیادوں پر تو قائم رہتا ہے لیکن اس میں لچک بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی سچی لگن اور ایک منظم سوچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ سوچیں، ایک یتیم بچہ جو غربت میں پلا بڑا اپنی ذہانت اور محنت سے اسلامی قانون کا معمار بن گیا۔ ان کی کہانی علم، جد و جہد اور ایک عظیم میراث کی داستان ہے، اور یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک غریب یتیم بچہ آخر کیسے اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فقہا میں سے ایک بن گیا۔